الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک میں بہت سے اللہ کے نیک بندے، خیر پسند اصحاب ثروت عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور رمضان کا عمرہ ثواب میں حج کے برابر بھی ہے، تو اس لیے یہ عمرے کا بہت سنہرا موقع ہے۔ اس اعتبار سے بعض احباب نے عمرے کی ادائیگی کا مصنون طریقہ دریافت کیا۔ ان کے حکم کی بجاوری میں یہ چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ان کلمات سے ان کو نفع پہنچائے گا اور وہ سنت نبوی کے مطابق عمرہ ادا کرنے کے اہل بن سکیں گے، اور اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جزاہم اللہ خیرہ۔ کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ کار فرما ہو، نیت رضا الہی کی ہو، اور سنت نبوی کے مطابق اخلاص اور للہیت یہ عمل کی باطنی کسوٹی ہے، اور اتباع سنت ظاہری کسوٹی ہے۔ جب تک ہماری کوئی عبادت، کوئی بھی عمل ان دو کسوٹیوں پر کھڑی نہیں اترتی، اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی اور مقبول نہیں ہو سکتی۔ لہذا اپنی نیت کو خالص کریں۔ میقات پر پہنچنے کے بعد غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد جسم میں مرد حضرات خوشبو ملیں۔ احرام کی چادر میں خوشبو بالکل نہ لگائیں۔ ایک چادر کمر میں لپیٹیں اور دوسری چادر کندھے پر رکھیں۔ عورتیں غسل کر کے اپنا لباس پہنیں گی، ان کے لیے کوئی احرام کا مخصوص لباس نہیں ہے، البتہ ہاتھ میں دستانہ نہیں پہنیں گی، سر ڈھکا رہے گا، اور سر کے اوپر ایک فیس پیس بھی رہنا چاہیے تاکہ اجنبی مردوں سے وہ پردہ کر سکیں۔ جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ حالت احرام میں قافلے کو دیکھ کر اپنا منہ ڈھانپ لیتی تھی، اور جب قافلہ گزر جاتا تو اس فیس پیس کو پھر وہ اٹھا لیتی تھی اور سر پہ ڈال لیتی تھی۔ لہذا جو خواتین پورے سفر کے دوران اور طواف کے دوران سعی کے درمیان اپنا چہرہ کھول کر رکھتی ہیں اجنبیوں کے سامنے، وہ سنت کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ بہرحال جسم میں خوشبو ملے، اس کے بعد احرام کی چادر پہنیں۔ فرض نماز کے بعد یا پھر 2 رکعت سنت اگر آسانی ممکن ہو تو پڑھنے کے بعد عمرہ کی نیت کریں۔ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں یہ نیت ہو کہ ہم عمرہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور لفظ سے بھی اس کو واضح کریں: اللہم لبیک عمرتن یا لبیک اللہم عمرتن، اور اس کے بعد وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ پہنچیں۔ جو حضرات ہوائی جہاز سے جاتے ہیں وہ غسل کر کے اپنے لباس میں سوار ہوں، اور جب میقات قریب آئے، جیسا کہ اس میں اعلان کیا جاتا ہے ہوائی جہاز میں، تو 10-15 منٹ پہلے اپنے کپڑے کو بدل لیں، پائجامہ یا پینٹ اور انڈر ویئر وغیرہ کو نکال لیں، چادر پہن لیں، پھر شرٹ اور بنیان وغیرہ کو اتار کر رکھ دیں، اور دوسری چادر بھی کندھے پر رکھ لیں، سر کھلا رکھیں، اور جب ٹھیک میقات سے گزرنے کا وقت آئے تو 2 منٹ پہلے ہی من باب الاحتیاط عمرے کے مناسک میں داخلے کی نیت دل میں کر لیں، اور تلفظ سے اپنے لفظ کے ذریعے اس کا اظہار کریں: لبیک اللہم عمرتن 1 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے تلبیہ پڑھتے چلے جائیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ عورتوں کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، وہ اپنے لباس میں ہی نیت کریں گی میقات پر پہنچ کر کے۔ ایون اگر وہ پہلے سے حائضہ ہوں یا حیض ان کا سفر میں جاری ہو جائے تو بھی ان کو نیت کرنا ہے اس میقات سے جہاں سے ہوائی جہاز ہمارا گزر رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جدہ سے نیت کر لیں گے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں مکے میں ہوٹل میں جب پاک کھولیں گے تب وہاں مسجد عائشہ، جب مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ کے نام سے جگہ مشہور ہے، وہاں سے نیت کر لیں گے۔ ایسی صورت میں ایک دم لازم آئے گا۔ احرام باندھنے کے لیے اور عمرے کی نیت کرنے کے لیے پاکی کی شرط نہیں ہے، لہذا میقات سے ہی عمرے کی نیت سے آگے بڑھیں، اور ناپاک خواتین، حائضہ خواتین ہوٹل میں انتظار کریں اپنی پاکی کا۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو طہارت کا غسل کریں، پھر کپڑے پہنیں، اور پھر جا کر کے طواف اور سعی کریں۔ بہرحال جب مکے میں پہنچ جائیں، ہوٹل میں چلے جائیں، تو ہوائی ضروریت سے فارغ ہو کر بہتر ہے کہ غسل کر لیں طواف کے لیے۔ دوسری جو 2 چادریں ہوں غیر سلی ہوئی ان کو پہنیں۔ اب قطر خوشبو نہ لگائیں کیونکہ وہ احرام میں داخل ہو چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں۔ ہوائی جہاز سے میقات سے گزرتے ہوئے وہ احرام میں ہیں، احرام کی پابندیوں میں رہیں، خوشبو نہ لگائیں، ناخن وغیرہ نہ توڑیں۔ اگر نہائیں، غسل کریں تو ہلکے ہاتھ سے سر پر بھی پانی گرا سکتے ہیں اور ہاتھ آگے پیچھے کر بھی سکتے ہیں۔ کنگھی کے بجائے
داڑھی اور بال کو انگلیوں کے سہارے سے ترتیب دیں اور مکے میں داخل ہوں۔ کعبۃ اللہ میں جب داخل ہوں تو داہنا پیر داخل کریں، اور جو مسجد میں داخلے کی دعا ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور سیدھے پہنچے حجر اسود کے پاس۔ حجر اسود کو اگر بوسہ دینا ممکن ہو یا ہاتھ سے چھو کر، چھڑی سے چھو کر اس کو بوسہ دینا ممکن ہو تو بہت اچھی بات، نہیں ہو دور سے گزر رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ کا زمانہ ہے تو ازدحام میں نہ پڑیں، اور حجر اسود کے پاس جا کر کے داہنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کریں۔ اب یہ طواف چونکہ قدوم ہے، پہلا طواف ہے، عمرے کا طواف ہے، رکن عمرہ ہے، تو طواف شروع کرنے سے پہلے داہنا موڈھا کھول لیں اور داہنے موڈھے کے نیچے سے چادر نکال کر کے دونوں چادر کے کناروں بائیں کندھے پر ڈال لیں، اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے 3 چکر میں، پہلوانوں جیسی چال جو اکڑ کی چال ہوتی ہے اس کو رمل کہتے ہیں، چلیں۔ اگر ایک آدھ چکر میں بھول گئے، دوسرے تیسرے چکر میں یاد آیا تو کر لیں، اگر تینوں چکر میں بھول گئے تو کوئی حرج نہیں، چوتھے پانچویں چھٹے چکر میں اس کی قضا نہ کریں، کیونکہ رمل شروع کے 3 چکروں میں ہی ہے۔ اور یہ موڈھا کھولنے کی جو حرکت ہے، داہنا موڈھا جس کو استوا کہتے ہیں، یہ 7 چکر میں رہے گا۔ یہ رمل اور استوا مردوں کے لیے ہے، عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اگر کسی مرد کے ساتھ اس کی بیوی ہو تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھے، اس کو چھوڑے نہیں، ہو سکتا ہے کہ بھیڑ میں وہ گم ہو جائے، گر جائے، تو اس لیے وہ رمل کی حیت کریں لیکن عورت کو چھوڑ کر کے آگے نہ نکلیں، اور اس طریقہ سے وہ حجر اسود سے طواف شروع کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اور حجر اسود پر آ کر کے ان کا ایک طواف، ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے 7 چکر ہوگا۔ پہلے 3 چکر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمل کریں گے، 4 چکر میں اپنی اصلی حال پہ چلیں گے، اور 7ویں چکر میں موڈھا داہنا کھلا رہے گا۔ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اگر اس کو چھونا ممکن ہو تو ہاتھ سے صرف چھو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اشارہ بھی وہاں نہ کریں، صرف حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا استلام کرنا ہے، کسی چیز سے چھو کے بوسہ دینا یا اشارہ کرنا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں، مسنون ہے۔ باقی طواف کی کوئی دعا نہیں ہے، جو دعائیں ہر طواف کے چکر کی بیان کی جاتی ہیں یا پرچوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، وہ سب من گھڑت دعائیں ہیں۔ جو جی میں آئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ذکر و تسبیح کریں، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کریں، تسبیح کے کلمات پڑھیں اور دعا کثرت سے کریں۔ اس طریقے سے 7 چکر مکمل کریں۔ 7واں چکر حجر اسود پہ ختم ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہٹیں، گویا کہ 8 مرتبہ تکبیر ہوئی۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے، وہ مقام جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہے، اس کے پیچھے اگر ممکن ہو تو، اور نہیں تو جہاں بھی ممکن ہو 2 رکعت سنت نماز پڑھیں، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب جا کر کے آپ کا طواف مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد لوٹیں حجر اسود کی طرف، اس کو تقبیل کریں یا استلام کریں یا اشارہ کریں، جو کیفیت آپ نے پہلے کی ہے 7 چکروں میں، اور اس کے بعد وہاں سے نکل جائیں صفا پہاڑی کی طرف، صفا کے راستے سے، وہاں لکھا ہوتا ہے باب الصفا۔ اب میں نے قصداً یہاں پر ذکر چھوڑ دیا ہے زمزم پینے کا، آپ پیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، لیکن وہ عمرے کے ارکان میں سے نہیں ہے، پیئیں، کچھ بدن پہ گرا لیں، وہ آپ کی مرضی۔ حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیا جائے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ بہترین کھانا ہے اور بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ بہرحال جب حجر اسود کو پھر ایک مرتبہ استلام کر کے طواف کی 2 رکعتوں کے بعد جب فارغ ہو کر کے جائیں تو صفا پہاڑی پر چڑھیں اور وہاں سے کعبہ کی طرف رخ کریں، اگر کعبہ نظر آتا ہو تو، یا اگر بھیڑ ہو تو جہاں کھڑے ہو سکتے ہیں صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے وہاں کھڑے ہو جائیں، قبلہ کی طرف رخ کریں، کعبۃ اللہ کی طرف، اور یہ آیت پڑھیں، آیت کا ایک ٹکڑا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد آپ تکبیر اور توحید کے کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور پھر دعائیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کریں، ایسا 3 مرتبہ کریں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اتریں، آہستہ آہستہ اتریں اور چل کر کے نیچے آئے۔ 2 ہرے نشانات ہیں مسطح وادی میں، جس کو 2 ہرے نشان سے متعین کر دیا گیا۔ اس میں اگر مرد حضرات ہوں تو وہ دوڑ لگائیں،
حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ عورتوں کے لیے مردوں کی موجودگی میں دوڑ لگانا جائز نہیں ہے۔ مرد حضرات کے ساتھ اگر بیوی ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس مستحب عمل کی ادائیگی میں اپنی بیوی کا ہاتھ چھوڑ کر کے دوڑ جائیں اور بیوی آپ سے الگ ہو جائے اور پھر ڈھونڈنے میں اس کو گھنٹوں لگے۔ بہت ذہنی اذیت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بہرحال اس طریقہ سے وہ آپ تیز تیز وہاں سے چلیں، اگر عورت ہو تو کچھ تیز چلیں جھٹک کے، اور مرد حضرات ہو تو دوڑ کے چلیں بھیڑ بھاڑ کو دیکھتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کو دھکا دے کر کے بھاگیں اور اس پر بدر پر چڑھتے ہوئے بھاگیں، یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر جائیں۔ پھر مروہ کی طرف جانے کے بعد قبلہ رخ ہوں، ایک اندازہ ہے، ڈائریکشن ہے، لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہاں آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان الصفا والمروہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف وہ توحید کے کلمات اور دعا جو آپ نے کی تھی صفا پہاڑی پر وہ کریں، اور پھر اس کے بعد نیچے اتریں۔ پھر دو ہری نشانوں کے درمیان دوڑ لگائیں یا تیز چلیں، اگر خاتون ہے آپ نے تو ساتھ میں اس کو ہاتھ پکڑتے ہوئے ذرا تیز اس کو لے، اکیلے ہوں تو دوڑ لگاویں یہاں تک کہ پھر صفا پہاڑی پر چڑھیں اور دعا پڑھیں، دعا کریں، تسبیح و تحلیل کر کے دعا کریں۔ ہر چکر میں ان صفا والمروہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شروع کے پہلے چکر میں صفا پہاڑی پر پڑھنا ہے بس۔ اس طریقہ سے آپ سعی مکمل کریں۔ صفا سے مروہ جانا ایک سعی، مروہ سے صفا آنا دوسری سعی، اس طریقہ سے صفا سے شروع کر کے مروے پر 7واں چکر ختم ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے باہر نکل جائیں، ایگزٹ ہے وہاں پر، راستہ ہے، ہوٹل میں جا کر کے ہو یا حلاق کی دکان میں جا کر کے ہو، پورے سر سے بال چھوٹا کراویں، اگر مڈواتے ہیں تو افضل ہے، لیکن اگر حج کے ایام قریب ہوں تو آدمی بال چھوٹا کرائے کیونکہ حج میں مڈ آئے گا، لیکن اگر زیادہ ایام ابھی حج میں باقی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بال بڑھوا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بڑھوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے رحمت کی ہے، اور 4تھی مرتبہ میں بال چھوٹا کروانے والوں پر بھی، لیکن پورا سر موڑا جانا چاہیے، پورے سر کا بال مرد حضرات چھوٹا کرائیں، ان کو اختیار ہے، ویسے حلق افضل ہے، بال بڑھوانا چھوٹا کرانے کے مقابلے میں افضل ہے۔ عورتوں کے تمام بالوں کو پکڑ کر کے اس کی ایک چوٹی سے یا تمام بالوں کو پکڑ کر کے ایک انگلی کے پوڑ کے برابر کاٹ دیں۔ اب یہاں آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ اب آپ ہوٹل میں جائیں، احرام کی چادر کھولیں، کھائیں پئیں، اور جب تک آپ ہیں آپ کے لیے تمام چیزیں اب حلال ہو گئی، یہاں تک کہ عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اور جتنا دن رہے کوشش کریں کہ باجماعت حرم شریف میں نماز ادا کریں، اور موقع ہو تو طواف بھی کریں، کعبۃ اللہ میں پہنچ کر کے طواف کریں، اور 7 چکر عام لباس میں جو آپ پہنتے ہیں اس میں خوشبو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں 7 چکر مکمل کریں، نہ اس میں رمل ہے نہ اس میں کندھا کھولنے کی بات ہے۔ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اور اگر اس کا موقع نہ ہو، بھیڑ بھاڑ ہو، تو صرف 2 رکعت جیسے کہ عام مساجد میں تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں پڑھ کر کے بیٹھیں، سنن و نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، اور رمضان کے خیرات اور برکات کو سمیٹیں۔ اور پھر جب موقع آ جائے وہاں سے چلنے کا تو چاہیں تو طواف الوداع کر لیں، اور نہ چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ طواف وداع اصل میں حج میں ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عمومی ہے کہ آدمی کا آخری کام طواف وداع ہونا چاہیے، تو اگر عمرہ میں بھی طواف وداع کر کے نکلتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں کرے تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ۔ اور پھر مدینہ مسجد نبوی کی زیارت سے اگر آپ جا رہے ہیں تو مسجد نبوی کی زیارت مقصود ہونی چاہیے، پھر وہاں پہنچ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں تحیۃ المسجد، اور اس کے بعد قبر رسول پر اور قبر شیخین پر آپ جائیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے وہاں سے ہٹیں، قبر کی طرف رخ کر کے کوئی دعا نہ کریں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اس طرح پڑھ کے آگے گزر جائیں۔ السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور پھر جہاں جگہ ملے وہاں رہیں۔ بار بار قبر رسول پر حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ آئے بس سلام ہو گیا۔ جہاں بھی مسجد میں ہیں آپ دعا کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، آپ کا سلام، امت کا سلام اللہ کے نبی کو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اسی اہل بدعت کی طریقہ سے ہر نماز کے بعد قبر پر بھاگنے اور دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی سہولت کے مطابق جتنا دن چاہیں وہاں رہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کریں، کوشش کریں کہ اندر مسجد کے حصے میں جائیں، مسجد کے باہر والے حصے میں نماز نہ پڑھیں، الا یہ کہ صف ایک دم مسلسل ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صف مکمل نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ آدمی ہوٹل کے باہر صف لگا دیتا ہے اور اندر پوری مسجد یا مسجد کا بیشتر حصہ خالی ہوتا ہے، تو ذرا پہلے نکلیں، کوشش کریں کہ مسجد کے اندر انہی حصے میں جائیں تاکہ آپ کو 1000 نماز کا ثواب ملے، کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دنیا کی دوسری مسجد کے مقابلے میں 1000 کے برابر ہے۔
سوائے کعبۃ اللہ کے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی نماز مسجد نبوی کے مقابلے میں 100 گنا بہتر ہے۔ اس طریقہ سے کعبۃ اللہ کی نماز مسجد نبوی کے علاوہ دنیا کی تمام مساجد کی نمازوں کے مقابلے میں 1,00,000 برابر ہے، 1,00,000 گنا زیادہ ہے، اور مسجد نبوی کی نماز دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,000 نماز کے برابر ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔